پلیٹ فارم پہ کہ میں اپنا ایک ٹاپک ڈسکس کر سکوں آپ لوگوں کے سامنے. میں نے اپنی طرف سے کافی کوشش کی کہ ہم کوئی ایسا ٹاپک چوز کریں جو میکسیمم پارٹیسپینٹ کو فائدہ پہنچ سکے. تو مجھے کچھ دنوں تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کرنا کیا ہے. عمار صاحب کے بار بار ریمائنڈرز آ رہے تھے کہ سر بتائیں کیا کیا ٹاپک ہے. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، پھر ہم یوں کرتے ہیں، اس کو جرنل کر لیتے ہیں. اور یہ ٹاپک جو آج ہمارا ٹاپک ہے، ہاؤ ٹو سیکیور MS/PhD اسکالرشپ. میرے خیال سے یہاں پہ آپ میں سے میکسیمم پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں. تو یہ جنرلی سب کے لیے ایک بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگا. آپ کو میں کچھ ٹپس بتاؤں گا، کچھ چیزیں ہیں، کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں تو میرے خیال سے آپ لوگ کہیں پہ بھی اپلائی کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ لوگ سیکیور کر سکیں گے. کیونکہ میں خود اس پروسیس سے گزر چکا ہوں. میرا بیسیکلی PhD MS دونوں ملیشیا سے ہیں، یونیورسٹی ٹیکنالوجی پیٹرونا سے میں نے کیا ہے، اور میرا BS 4 ایئرس بزنس ایڈمنسٹریشن میں ہے جو کہ میں نے کامسٹس لاہور سے کیا ہے، اور میری جو اسکولنگ ہے BRC لورلائی سے ہے. تو ونس اگین میں عمار صاحب کا اور اس کے پورے آرگنائزنگ کمیٹی کا بڑا مشکور ہوں کہ جو انہوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا. آج اس ٹاپک میں 4 کیٹیگریز میں نے ڈیوائڈ کیے ہیں. سب سے پہلے فرسٹ ون ہے اسکوپ آف MS/PhD. دیکھیں، جب تک آپ کے سامنے ویژن کلیئر نہیں ہوگا تب تک آپ کسی چیز پہ سٹیپ نہیں لے سکو گے. اب فار ایگزامپل میں جتنا بھی اسکالرشپ کے بارے میں بات کر لوں، اگر اس کی امپورٹنس آپ کے سامنے نہیں ہوں گے تب آپ کہو گے یہ چیزیں یوز لیس ہے. تو اس وجہ سے سب سے پہلے اس چیز کو جاننا چاہیے کہ MS اور PhD کی کتنی امپورٹنس ہے، خاص طور پر بلوچستان میں. پوری دنیا میں ایون ہے. میں فی الحال اس براڈ ایریا میں نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ اس پہ اگر ہم ڈیبیٹ کرنا شروع کریں تو شاید ہم اس ٹاپک کو ختم نہیں کر سکیں گے. تو MS اور PhD اگر آپ اس کو دیکھ لیں، اس میں اکیڈمک سکوپ کے لحاظ سے، کیونکہ ہم خود یونیورسٹی میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر ہوں، میں ایڈمن کا حصہ بھی رہ چکا ہوں، رجسٹرار بھی رہ چکا ہوں، اور ڈائریکٹر اورک بھی ہوں، اپنے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بھی ہوں، جو کہ کافی چیزیں میں نے عمار صاحب کو نہیں بتایا. میں نے کہا ٹھیک ہے، جو میرا بیسک انٹروڈکشن ہے وہ کروا دیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ MS بعض اوقات ہم اپنے یونیورسٹی میں MS فیکلٹی ممبرز، MS کوالیفائڈ لوگوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تک جاتے ہیں، ہمیں لوگ نہیں ملتے ہیں. میں فی الحال MS ڈگری کی بات کر رہا ہوں، کوالیفیکیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، پروگرام کی بات نہیں کر رہا ہوں. بعد میں ہم پروگرام کی بھی بات کریں گے کہ جو ہے آپ نے MS کرنا ہے کس فیلڈ میں کرنا ہے. اب شاید آپ میں سے کوئی کوشچن یہ بھی کرے کہ سر فلاں بندہ بھی MS ہے، فلاں بندہ بھی MS ہے لیکن بے روزگار ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس چیز کے بارے میں بات کریں گے کہ پروگرام کیا ہے، ٹھیک ہے، سکوپ کیا ہے، علاقے کے لحاظ سے اس کا کیا سکوپ ہے. تو اس وجہ سے MS کا اکیڈمک میں بہت ہی زیادہ ایک سکوپ ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے اس ٹائم بلوچستان میں صرف آپ اس قریب کے بیلٹ کو لے لیں، یوب ڈویژن کو صرف آپ لے لیں، یا اس علاقے کے قریب قریب علاقوں کو لے لیں. مسلم باغ میں بیوٹمس کا کیمپس ہے، پھر آپ آ جائیں قلعہ سیفلا میں بلوچستان یونیورسٹی کا کیمپس ہے. ہماری یونیورسٹی اس ٹائم فل فلیج یونیورسٹی ہے. ہماری یونیورسٹی کا پلان ہے، بلکہ ہمارا ایک پروجیکٹ اپرووڈ ہو چکا ہے، جو کہ رکنی میں ہم ایک کیمپس کھولنے جا رہے ہیں. تو ان قریب آپ ایٹ دا اینڈ اتنے یونیورسٹیز کھلیں گے انشاءاللہ کہ ہمیں جو ہے فیکلٹی ممبرز ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم تھک جائیں گے. تو اس وجہ سے اسکوپ ان 10 ایئرس اگر آپ دیکھ لیں تو میرے خیال سے اکیڈمک میں اس ٹائم سب سے زیادہ اسکوپ ہے اس چیز کا. اور انڈسٹری کی بات کریں، MS کی بات کریں، فار ایگزامپل کسی بندے کے XY کی یونیورسٹی میں MS بیسس پہ اگر جاب ہو جاتی ہے تو یونیورسٹی اس کو اتنا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ اس کو آگے PhD کے لیے پش کرتے ہیں. وہ آپ پہ یہ کنڈیشن رکھتے ہیں کہ ابھی آپ MS ہو، ابھی آپ کو لازماً PhD کرنی ہوگی. کیونکہ ایک دفعہ آپ اگر اکیڈمک میں آ گئے
تب آپ کے لیے پی ایچ ڈی ہونا مسٹ ہے. آپ کے پی ایچ ڈی کی بیسس پہ آپ کے پروموشنز ہوں گے. اگر آپ سمپل ایم ایس ہوں گے تو شاید آپ کے پروموشنز لیکچرر کے بعد آگے نہ ہونے کے چانسز ہیں. تو اس وجہ سے لوگ مجبور ہوتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آگے جا کے پی ایچ ڈی بھی کر لیں. اور اگر پی ایچ ڈی کی ہم بات کر لیں, پی ایچ ڈی ایک وہ ڈگری ہے جو صرف اکیڈمک میں نہیں, انڈسٹری میں بھی زیادہ لوگ اس کے ڈیمانڈ کرتے ہیں. میرا ایک اپنا دوست ملیشیا سے لاسٹ ایئر انہوں نے پی ایچ ڈی مارکیٹنگ میں کی, اور اس کی آج کل جو ہے WHO میں جو ہے مارکیٹنگ کنسلٹنٹ ہے, اور اس کی جاب ہماری یونیورسٹی میں بھی ہوئی, لیکن شاید اس نے یونیورسٹی جوائن نہیں کیا, اس نے اسی جاب کو پریفرنس دے کے اس کو کنٹینیو کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں ڈگریز کی, یعنی آپ انڈسٹری میں بھی اسکوپ دے سکتے ہیں اور اکیڈمک میں بھی دے سکتے ہیں. اگر آپ پرٹیکولرلی بلوچستان کو لینا چاہتے ہو تو بلوچستان میں ہمارے پاس ہے سچ انڈسٹریز نہیں ہیں, ہمارے پاس صرف ایجوکیشن سیکٹر ہے. تو ایجوکیشن سیکٹر میں میرا خیال سے ہمارے لیے صرف یہی ایک ایریا بنتا ہے جہاں پہ ہم جو ہے اپنی کیریئر کو جو ہے سٹارٹ لے سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ایم ایس پی ایچ ڈی کا ایک اپنا اسکوپ ہے. پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد ایچ ای سی کی ایک پالیسی ہے انٹرم پلیسمنٹ آف فریش پی ایچ ڈیز, جس کو کہتے ہیں IPFP. جب بھی کوئی بندہ ایکس وائی کہیں سے بھی پی ایچ ڈی کر کے کمپلیٹ کر لیتا ہے تو وہ ایچ اے سی میں ایک آپ کو فارم دیتے ہیں کہ اس فارم کے تحت آپ 3 یونیورسٹیز چوز کر لیں. وہ آپ کی مرضی ہے, ایکس وائی بلوچستان کی یونیورسٹی لینا چاہتے ہو, پنجاب کی لینا چاہتے ہو, کہیں کا بھی لینا چاہتے ہو. پریورٹی وائسز آپ جو ہے اس پہ آپشنز دو گے, پہلی یونیورسٹی یہ ہوگی, دوسری, تیسری, یہ نمبرز آپ پٹ کر لو گے. وہ کیا کریں گے, انہی یونیورسٹیز میں آپ کا جو ہے یہ کیس فارورڈ کر دیں گے. آپ کو وہیں یونیورسٹی سے یعنی کال آ جائے گی کہ آئیں, ہم آپ کو جو ہے ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر رکھ لیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور آپشن بھی ہے ٹی ٹی ایس کے نام سے, ٹینیور ٹریک سسٹم کے نام سے. پی ایچ ڈیز فار ایگزامپل کچھ یونیورسٹیز کا بجٹ کا ایشو ہوتا ہے, یا کچھ یونیورسٹیز یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بجٹ سے کسی سینئر پروفیسر کو ہم ہائر کریں, جس کی وجہ سے ان کی کاسٹ زیادہ آ سکتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں, ٹینیور ٹریک سسٹم کے بیسس پہ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں. ٹینیور ٹریک بیس سسٹم پہ یونیورسٹی آپ کو ہائر کر لیتی ہے, اور اس کی سیلری اور اس کی پے جو ہے آپ ایچ اے سی آپ کو پے کرے گی. ان کی سیلری اگر ہمارے بی پی ایس کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو ان کی سیلری ہم سے 2 گنا زیادہ ہوتی ہیں. یہاں پہ میں نے ان کی سیلری بھی مینشن کی ہے. فل پروفیسر کی پے 3,94,000 ہوتی ہے ٹی ٹی ایس بیس پہ, اور ایسوسیٹ پروفیسر کی ہوتی ہے 2,63,000 سم تھنگ, اور اسسٹنٹ پروفیسر کی ہوتی ہے 1,75,000 روپے. تو ایون شروع میں ہم خود بھی انٹرسٹڈ تھے اس ٹینور ٹریک بیس پہ, ہم چاہتے تھے کہ ہم اس سائٹ پہ چلے جائیں. خیر بہرحال یونیورسٹی نے اس چیز پہ سٹیپ نہیں لیا, تو اس وجہ سے ہم نے اس کو آگے کنٹینیو نہیں کیا. تو کہنے کا ان شارٹ مطلب یہ ہے کہ آپ کا اکیڈمک میں ایم ایس/پی ایچ ڈی کا ایک بہت ہی زیادہ اسکوپ ہے. تو آپ اپنا مائنڈ, جو بھی کوئی اپنا مائنڈ بنانا چاہتا ہے تو وہ اپنا مائنڈ بنا سکتا ہے کہ اکیڈمک میں اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک آپشنز ہے, ایم ایس اور پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں آگے جا کے. ابھی بات کرتے ہیں ڈگری کی, ڈگری پروگرام اسکوپ کی بات کرتے ہیں. اب بعض لوگ یہ کوشچن ریز کرتے ہیں کہ یار میں کوالیفائڈ ہوں, میں نے ایم ایس کیا ہوا ہے, لیکن جاب نہیں ملی مجھے. تو سب سے پہلے انسان کو یا کسی بندے کو اپنے جو ہے پروگرام کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ نے کون سا فیلڈ چوز کیا ہے, اور اس کا سکوپ آیا اس مارکیٹ میں ہے یا نہیں ہے. فار ایگزامپل کچھ لوگ ایسے ہیں جو پی ایچ ڈیز کر لیتے ہیں سپلائی چین میں, ٹھیک ہے, لیکن ان کو کہیں سے کال نہیں آتی. سپلائی چین بیسیکلی ایک اسپیشلائزیشن کا ایک کورس ہے جو کہ بہت ہی کم یونیورسٹیز میں
ایز اے اسپیشلائزیشن کورس کے لحاظ سے وہ لیا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے. اب جب آپ کہیں پہ کسی یونیورسٹی میں مینجمنٹ سائنسز میں یہ کیس سبمٹ کراؤ گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ ٹاپک جو ہے ایک پرٹیکولر اسپیشلائزیشن کا سبجیکٹ ہے, تو اس کو ہمیں ہائر کرتے ہوئے الٹا ہم لوگوں کے لیے مسئلہ بن جائے گا, ہمیں پے کرنا پڑے گا, وہ اس کو ہائر نہیں کرتے. تو اس وجہ سے ڈگری کا جو ہے اسکوپ آپ اس ایریا کے لحاظ سے یا اس کنٹری کے لحاظ سے آپ کو چیک کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ واقعی اس کا اسکوپ ہے یا نہیں ہے. پروگرام کی اگر ہم بات کریں, ہم نے کچھ ڈگری پروگرام جو ہے کیٹیگرائز کیے ہیں. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں انجینئرنگ. انجینئرنگ ایک وہ ہے, پھر آتے ہیں ٹیکنالوجی ہے, پھر ہم کہتے ہیں بزنس سائڈ ہے, پھر سوشل سائنسز ہے, پھر ہمارے پاس ہیومینٹی اینڈ ہارٹس ہے. اب انجینئرنگ کی بات کی جائے تو انجینئرنگ میں ہمارے پاس اسکوپ وائز میں آپ کو بتاتا ہوں, الیکٹریکل انجینئرنگ ہے, کیمیکل انجینئرنگ ہے, میکینیکل انجینئرنگ ہے اور سول انجینئرنگ ہے. پھر اگر ٹیکنالوجی کی ہم بات کریں, آپ کے پاس جو ہے آئی ٹی ہے, کمپیوٹر سائنس ہے, نیٹ ورکنگ سیکورٹی سسٹم ہے, امیج پروسیسنگ ہے. یہ کیا ہے, کیٹیگریز ہیں. پھر اگر بزنس کی بات کریں تو بزنس میں میرا خیال سے بہت سارے ڈفرینٹ ایریاز ہیں جہاں پہ آپ جو ہے اسپیشلائزیشن, پی ایچ ڈی, ایم ایس کر سکتے ہیں, جس میں مین 3 کون سے ایریا ہیں. فائنانس ہے, ایچ آر ایم ہے, مارکیٹنگ ہے. فردر اگر ہم چلے جائیں انٹرپرینورشپ پہ پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں, سپلائی چین پہ ہے, ای کامرس میں ہے, ایم آئی ایس میں ہے, ڈفرینٹ یہ پروگرامز ہیں. اور اگر ہم سوشل سائنسز کی بات کریں تو سوشل سائنسز میں ہمارے پاس اکنامکس ہے, پاکستان اسٹڈیز ہے, ایجوکیشن ہے, جرنلزم ہے, ماس کمیونیکیشن ہے, پولیٹیکل سائنس ہے, سوشولوجی ہے, ہسٹری ہے, اسلامک اسٹڈیز آتے ہیں. ہیومینٹیز اینڈ آرٹ میں لینگویجز, لٹریچر, فزیکل ایجوکیشن, اربن اینڈ پلاننگ, فائن آرٹس, ویژول آرٹس, یہ آ جاتے ہیں. اب کوشچن آپ کا دیکھیں, اس اسکالرشپ کو ون کرنے کے لیے یہ آپ کا ڈگری پروگرام پورا کا پورا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ایک کوشچن اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ اسکالرشپ ون کرنا چاہتے ہو تو کم سے کم آپ پیچھے جو ہے اپنے ڈگری پروگرام کو چیک کریں کہ آپ کے پاس کون سی بی ایس لیول کی ڈگری پروگرام ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہو, میں ویسے بتا رہا ہوں, ہم کسی ڈگری پروگرام کو ڈسکریج نہیں کرتے ہیں, ویسے ایک جنرل ہم بات کر لیتے ہیں. ہم فار ایگزامپل کہتے ہیں ہسٹری ہے. ہایا ہسٹری کا دنیا میں یا آج کل کی دنیا میں اس کا کتنا سکوپ ہے؟ ٹھیک ہے, یا کسی اور فیلڈ کو آپ لے لیں, آیا اس فیلڈ کا کرنٹ سچویشن کے بیس میں کتنا سکوپ ہے اس کا؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ بتائیں کہ ان پروگرامز میں سب سے زیادہ سکوپ اسکالرشپ ون کرنے کے لیے کس فیلڈ میں ہے, تو میں کہتا ہوں انجینئرنگ میں. انجینئرنگ میں پھر ہمارے پاس الیکٹرانکس پروگرامز آ جاتے ہیں, اس کا سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے. ابھی بھی میں آپ کو کہتا ہوں اگر کسی کے پاس یہاں پہ بی ایس لیول پہ الیکٹرانکس کی ڈگری ہے, میں انشاءاللہ ان کا کیس ابھی فارورڈ کر کے ان کو جو ہے اسکالرشپ دلوا سکتا ہوں. اسکوپ کی میں بات کر رہا ہوں. میکینیکل انجینئرنگ, کیمیکل انجینئرنگ, ان میں اتنے زیادہ پروجیکٹس, گرانٹس, بجٹ ہیں کہ لوگ جو ہے سپروائزر لوگوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ ہمیں اس فیلڈ کے لوگ چاہیے, اگر کسی کے پاس ہیں تو ہمیں دے دیں. اور ایک چیز اور میں اس پہ ایڈ کر دوں, یہ جو پی ایچ ڈیز ہیں بیسیکلی اگر دیکھا جائے یہ یوزولی ایشین کنٹریز میں پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, یہ لوگ سب سے زیادہ کرتے ہیں. فارن کنٹری میں ایم ایس پی ایچ ڈی کوالیفیکیشن بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. وہاں پہ وہ زیادہ پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ ان کی بیسک جو ایک جاب اچیو کرنے کا ہوتا ہے وہ بی ایس لیول پہ بھی جابز لے کے جو ہے وہ کام اپنا چلا لیتے ہیں. ہمارا لیول کیونکہ کچھ اس طرح کا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ بی ایس لیول پہ کام نہیں چلتا, پھر ایٹ لیسٹ آپ کو ایم ایس کرنا چاہیے, ایم ایس سے بھی کام نہیں چلتا, پھر مجبوری کے تحت ہم کیا کرتے ہیں
پی ایچ ڈی تک چلے جاتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اب جا کے ہمارا کہیں نہ کہیں کوئی راستہ کوئی اسکوپ بن سکتا ہے، تب مجبوراً وہ جا کے پی ایچ ڈیز کر لیتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یونیورسٹیز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، یونیورسٹیز کیا کرتے ہیں، ان کے پاس پروجیکٹس ہوتے ہیں، گرانٹس ہوتے ہیں، اور ان گرانٹس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کی ضرورت ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ اگر اس کنٹری کے لوگ اپلائی نہیں کریں گے تو لازماً ان کے لیے آپشن یہی بچتا ہے، وہ اس کو ایڈورٹائز کر لیتے ہیں. ایڈورٹائز کر لیتے ہیں، ایڈورٹائز کرنے کے بعد لوگ پھر کیا کرتے ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز سے اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں، اور وہ سوٹیبل بندے کو لے کے اس کو اسکالرشپ دلواتے ہیں. جب وہ گرانٹس دیتے ہیں، ان کا مین پرپس کیا ہوتا ہے، پبلیکیشن ہے. جب آپ کسی ادارے سے گرانٹس لیتے ہو تو اس کا مین پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ٹاپک پہ، اس ایریے پہ اپنا جرنل پروڈیوس کرو گے. اور جرنل پروڈیوس کرنے کی کیٹیگریز ہیں پھر ہمارے پاس آئی انڈیکس جرنلز ہیں. جس طرح پاکستان میں ہمارے پاس 3 کیٹیگری ہیں، اسی طرح باہر کی کنٹری میں ہمارے پاس Q1 Q2 Q3 لیسٹ جرنل جو ہے وہ Q4 کہلاتا ہے. وہ پھر آپ پہ کنڈیشن رکھتے ہیں کہ آپ کو ہم نے یہ گرانٹ دے دیا، آپ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں. اس پروجیکٹ کے کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنا جرنل پیپر Q1 میں یا منیمم اس سے نیچے جو ہے Q2 میں پبلش کرنا ہے. اور وہ جرنل پیپر اچھے ایریے میں جو صحیح معنوں پہ لوگ کام کریں، میرے خیال سے ایک پیپر پہ سال بھی لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جب اس کو ریویو کرنے کے لیے بیچتے ہو، ریویو کا فیڈ بیک آ جاتا ہے 3 مہینے کے بعد، اس پہ کریکشنز کرنا پڑتا ہے. وہ کریکشن کر کے دوبارہ R2 کے لیے آپ بھیجو گے، ریویژن 2 کے لیے بھیجو گے. ریویژن 2 کو دوبارہ چیک کریں گے، دیکھیں گے اس پہ فردر اگر کریکشن ہوا وہ دوبارہ آپ کو بھیج دیں گے. پھر آپ دوبارہ کریکشن کریں گے، R3 پہ چلے جائیں گے، R3 کا کریکشن کر کے دوبارہ ان کو بھیج دیں گے. اگر آپ نے کریکشن ان کے مطابق کیا تھا، پھر جا کے وہ آگے پبلش کرنے کا ایک پروسیس چلائیں گے. ایٹ دا اینڈ جا کے پھر آپ کا وہ جرنل پبلش ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ جو گرانٹس ہیں بیسیکلی یہ جو دیا جاتا ہے آپ کو اس بات پہ کہ آپ آئیں اور اپنا پیپر وہاں پہ پبلش کریں، اور ان یونیورسٹیز کا کرائٹیریا پورا کرنا پڑتا ہے. KPI، وہاں پہ یونیورسٹیز کے جو فیکلٹی ممبرز ہیں وہ سالانہ اپنا KPI پورا کرتے ہیں. کچھ ان کا اپنا بینچ مارک ویلیوز ہوتے ہیں کہ آپ کے سال کے اندر فار ایگزامپل 5 آرٹیکلز ہونے چاہیے، آپ کے جو ہے بک چیپٹرز اس میں ہونے چاہیے، آپ کے اتنے کانفرنس ہونے چاہیے، آپ کے پاس اتنے اسٹوڈنٹس MS کے گریجویٹ کرنا چاہیے، اتنے جو ہے PhD کے اسٹوڈنٹس کو آپ گریجویٹ کرو گے، تب جا کے آپ کا KPI وہاں پہ پورا ہو سکے گا. تب جا کے آپ کو نیکسٹ ایئر کا وہ جو ہے ٹینیور ہوتا ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں یا ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پروگرام وائز پھر ہمارے پاس یہ ڈگری ہیں. ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کریں، میرا خیال سے اس میں بھی بہت زیادہ اسکوپ ہے. امیج پروسیسنگ، اس میں بھی جتنا میرا خیال سے بات کیا جائے، اسکوپ کے لحاظ سے بات کیا جائے، کم ہے. اس کا کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے IT کا. اور ایک اور چیز ہے، کچھ کورسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ مرجڈ کورسز ہوتے ہیں. مرج کس طرح؟ کمپیوٹر انجینئرنگ، الیکٹرانک انجینئرنگ، BIT بزنس انفارمیشن ٹیکنالوجی، MIS مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم، ان کا اسکوپ بھی مارکیٹ کے لحاظ سے پھر بہت ہی زیادہ ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پروگرام ہیں یہ بیسیکلی آپ کو اسکالرشپ ون کرانے میں ہیلپ کرا سکتا ہے. اگر آپ کا پروگرام کسی اچھے ایریے میں ہے، کسی اچھے ڈسپلن میں ہے، کسی اچھے لیول پہ آپ نے اس کو چوز کیا ہے، تو وہ آپ کو MS لیول پہ ہیلپ کرتا ہے آپ کو اسکالرشپ ون کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو جب بھی آپ اگر کوئی پروگرام چوز کرنا چاہیں تو اس کیٹیگریز کو اپنے سامنے رکھیں، تب جا کے آپ کا جو چانسز ہے PhD یا MS لیول کے اسکالرشپ کو ون کرنے کے چانسز پھر اس میں بڑھ جاتے ہیں. تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کے پاس جو وہ پروگرام ہوگا
اس پروگرام کو بڑا احتیاط سے آپ چوز کر کے آگے اپنے کیریئر کو مزید امپروو کر سکتے ہیں. میرا اپنا کزن ہے, اس نے بھی الیکٹرانکس میں پی ایچ ڈی کر چکا ہے, پوسٹ ڈاک یو کے سے کر رہا ہے. وہ جب اس کا بی ایس ہو چکا تھا الیکٹرانکس میں, تو میں ملیشیا میں تھا اس ٹائم, ایم ایس کر رہا تھا. میں نے کہا آپ یوں کریں, اپلائی, میں آپ کا اپلائی کرا دیتا ہوں یہاں پہ. میں نے اپلائی کرایا تو اس کا ایم ایس ہو گیا. سیم ٹائم اس نے کوریا میں بھی اپلائی کیا تھا, اس کا کوریا میں بھی ہو گیا. تو پھر اس نے مجھے کہا کہ مجھے کہاں جانا چاہیے, میں نے کہا آپ کوریا چلے جاؤ. تو اس نے ساؤتھ کوریا سے ایم ایس کیا, پھر ایم ایس کے بعد اس نے پی ایچ ڈی کیا وہاں سے. آپ یقین کریں کہ یہاں پہ پاکستان میں آئے دن اس کو کالز آتے ہیں کہ آپ آئیں ہماری یونیورسٹی کو جوائن کریں. صرف پاکستان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, ایون اس ٹائم وہ یو کے میں ہے, ایز اے پوسٹ ڈاک کر رہا ہے. پوسٹ ڈاک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی پروجیکٹ دیا جاتا ہے, آپ اس پروجیکٹ کو سال کے اندر کمپلیٹ کرتے ہیں, 2 سال کے اندر کمپلیٹ کرتے ہیں. وہ ایک سرٹیفکیشن ہے, وہ آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یو کے میں رہ کے مجھے جو ہے فارن کنٹری سے بھی ایون لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پروجیکٹ ہے, آپ آئیں ہمارے ساتھ کام کریں. اب کوشچن یہ ہے کہ ان جیسے لوگوں کا کس طرح پتہ چل سکتا ہے کہ یہ فلاں بندہ اس ایریا میں کام کر رہا ہے؟ ان کے پبلیکیشن کے بیسس سے پتہ چلتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں نے کوئی پیپر پبلش کیا ہے, جو ریسرچر ہوگا وہ جو سرچ کرے گا وہاں پہ میرا نام, ڈیٹیل, ایفیلیشن, یہ چیزیں جب آ جائیں گی تو وہ کیا کرے گا, مجھے اپروچ کرے گا. وہ یہ کہے گا سیم ٹاپک, سیم پروجیکٹ میں کام کر رہا ہوں, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, ہمیں ٹائم دے سکتے ہو یا کولابریشن کر سکتے ہو, تو آپ آ جائیں ہمارے ساتھ, اس پروجیکٹ کو کنٹینیو کریں, اس کو کمپلیٹ کر لیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کا جو اسکوپ آف ڈگری پروگرام ہے وہ آپ کے اسکالرشپ ون کرنے میں زیادہ ہیلپ دے سکتا ہے. ٹھیک. اسی طرح بزنس اسٹڈیز میں بھی ہیں, سوشل سائنسز میں بھی کچھ اچھے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ اسکالرشپ کو ون کر سکتے ہو. نیکسٹ ہمارے پاس ہے میتھڈ فار اپلائنگ اسکالرشپ. میں نے 3 ڈفرینٹ کیٹیگریز بنائے کہ آپ اسکالرشپ کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے پارٹ جو ہے وہ ہے ایڈورٹیزمنٹ. ٹھیک ہے. ایڈورٹیزمنٹ کیا ہے, سب کو پتا ہے کہ آئے دن جو ہے ایڈورٹیزمنٹ آتے ہیں اسکالرشپس کے. ایون کسی نے اگر سبسکرائب کیا ہوگا کسی اسپیسیفک اسکالرشپ کو تو وہ اس کے الرٹس ای میل کے تھرو آپ کو آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو اپروچ یہ ہے کہ جو ایڈورٹیزمنٹ آتے ہیں ان کے بیسس پہ آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کریں. ٹھیک ہے. اس میں ہمارے پاس بڑے ڈفرینٹ ویل نون اسکالرشپس جو ہیں. سب سے پہلے اگر نام لیا جائے فل برائٹ یو ایس اسکالرشپ ہے. ٹھیک ہے. اس کا بھی جو ڈیڈ لائن ہے میرے خیال سے 12 اپریل 2023 تک ہے. ٹھیک ہے. کوئی اگر اس پہ اپلائی کرنا چاہتا ہے وہ اپلائی بھی کر سکتا ہے. ڈفرینٹ ڈسپلنس میں اس کا وہ ہے پروگرامز ہوتے ہیں, وہ سال میں ایک دفعہ اناؤنس ہوتا ہے. اور سیکنڈ ہمارے پاس ہے ڈینش گورنمنٹ اسکالرشپ. یہ بھی جو ہے سب ڈسپلنز میں ہیں, یہ سال میں جو ہے 2 دفعہ اناؤنس ہوتا ہے. اور یہ آپ کو فلی اسکالرشپس بھی دیتے ہیں اور پارشلی اسکالرشپ بھی دیتے ہیں. پھر اس کا جو ڈیڈ لائن یوزولی ان کی ڈیٹس ہیں سپتمبر میں آتے ہیں, سپتمبر 1 سے لے کے 2023 کو اس کا آ جاتا ہے. تھرڈ ہمارے پاس ہے ایچ اے سی کامن ویلتھ اسکالرشپ. یہ بھی پاکستان کا ایچ اے سی کا ایک بہترین اسکالرشپ ہے. یہ بھی ڈفرینٹ ڈسپلنس کے پروگرام میں آ جاتا ہے. یہ سال میں ایک دفعہ اناؤنس ہوتا ہے. اس کی فی الحال ابھی تک ڈیٹس نہیں آئی ہے. یہ شاید ایک آدھ دنوں میں یا کچھ دنوں تک اس کی ڈیٹ آ جائے گی, اور یہ یوزولی سپتمبر میں اناؤنس کرتے ہیں یہ لوگ. اور اس کا ایک بیسک جو کرائٹیریا یہ بھی ہے کہ آپ کے کیریئر میں 2 سیکنڈ ڈویژنز نہیں ہونے چاہیے. اگر کسی کے 2 سیکنڈ ڈویژنز ہوں, 2 سے زیادہ ہوں,
تو وہ ایلیجیبل ہی نہیں ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. پھر آتے ہیں HEC انڈیجینئس اسکالرشپ. یہ بھی جو ہے سال میں ایک دفعہ اناؤنس ہوتا ہے اور اس کا پیریڈ بھی سپتمبر میں یوزولی آ جاتا ہے. اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے جو لوگ فارن نہیں جانا چاہتے ہیں اپنے فیملیز کی وجہ سے یا کوئی اور ایشو ہو سکتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے نہیں جانا چاہتے ہیں, وہ انڈیجینئس اسکالرشپ پہ اپلائی کر سکتے ہیں. پاکستان میں کسی بھی XY یونیورسٹی میں پبلک سیکٹر میں جا کے ایڈمیشن لے سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس ٹواس اسکالرشپ چائنا. یہ بہترین اسکالرشپ ہے. یہ اس کا چانسز بھی بہت زیادہ ہیں اور اس کے نمبر آف اپلیکینٹس بھی زیادہ لیتے ہیں یہ لوگ. اس میں بھی کوئی انٹرسٹڈ ہو تو یہ لوگ یہ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ 3 فروری کو یہ اناؤنس کریں گے اور اناؤنس ہو چکا ہے. آپ اس پہ لنک پہ جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے پروسیجرز چیزوں پہ. پھر ہمارے پاس آتا ہے یہ جو ایک میں نے تو ایڈورٹیزمنٹ اپروچ آپ کو بتایا. سیکنڈ اپروچ کیا ہے؟ سیلف اپروچ. سیلف اپروچ کیا ہے؟ آپ کیا کریں, آپ پیرالل ان چیزوں پہ کوشش کریں. ایک تو یہ ہے ایڈورٹیزمنٹ کے بیسس پہ جو لنکس آتے ہیں ان پہ بھی اپلائی کریں. سیکنڈ جو ہے اپنے بیاف پہ خود کوشش کر کے جو ہے اپلائی کریں. اب کوشچن یہ ہے خود کس طرح کوشش کریں. خود یہ ہے فار ایگزامپل آپ کہتے ہو میں ملیشیا میں کسی بھی یونیورسٹی میں PhD کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں. آپ سب سے پہلے ان کے ویب سائٹ پہ جائیں. ویب سائٹ پہ اگر آپ جس ڈسپلن کے ہوں گے وہاں کے آپ جو ہے اس کے پروفائل پہ چلے جائیں یا اس ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں. فار ایگزامپل میں مینجمنٹ سائنسز کا ہوں. میں اگر اپنی یونیورسٹی کی بات کریں, یونیورسٹی ٹیکنالوجی پیٹروناس پہ اگر آپ جائیں تو ڈپارٹمنٹ کو شارٹ لسٹ کریں, ڈپارٹمنٹ پہ کلک کریں. ڈپارٹمنٹ کا آپ کا مینجمنٹ سائنسز کھل جائے گا. اس میں اپنے ریلیونٹ کوئی فیکلٹی ممبر کو آپ چیک کر لیں. ریلیونٹ فیکلٹی ممبر کو کس طرح آپ چیک کریں گے؟ ریلیونٹ فیکلٹی ممبر کو آپ اس طرح چیک کریں کہ فار ایگزامپل بزنس میں اگر میرا ایریا جو ہے HR ہے تو میں کیا کروں گا, اس فیکلٹی ممبر کا HR سب سے پہلے ایریا چیک کروں گا, کیونکہ ان کے پروفائل میں یہ چیزیں مینشن ہیں کہ اس کی جو ہے ایریا آف اسپیشلائزیشن جو بھی ہوگا اس نے مینشن کیا ہوگا. پھر اس کے نیچے آپ کے پاس سیکنڈ آپشن ہے ریسرچ ایریا. وہی سپروائزر اپنے پروفائل میں یہ بھی مینشن کرے گا کہ ان کا جو ریسرچ ایریا ہے وہ کون سا ہے. فار ایگزامپل اگر میں اپنی بات کروں, میں نے کام کیا ہے امپلائی ویل بینگ پہ, HR پریکٹسز پہ میں نے کام کیا ہے. اگر آپ چیک کریں کہ اس سپروائزر نے بھی انہی ایریاز پہ کام کیا ہے تو آپ اس کے آرٹیکلز پہ چلے جائیں, اس کے آرٹیکلز کو پڑھ لیں. لازماً اس کے ہوں گے کوئی راؤنڈ اباؤٹ مور دین 100 کے قریب آرٹیکلز. اس کے لیٹسٹ آرٹیکلز کو چیک کریں کہ لاسٹ 2 ایئرز میں اس نے کس ایریا میں پیپر پبلش کیے ہیں. اس کے پبلش پیپرز کے بیسس پہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس سپروائزر کے پاس یا اس ٹیچر کے پاس لازماً اسی ایریا میں گرانٹ بھی ہوگا, کیونکہ وہاں پہ جو پیپرز پبلش کرتے ہیں یوزولی سپروائزر کے پاس اپنا گرانٹ ہوتا ہے اور اس گرانٹ کے بیسس پہ وہ پیپر پبلش کرتے ہیں. جب آپ چیک کریں ان کے آرٹیکلز آپ کے آرٹیکل کے ساتھ میچ کر رہے تھے یا آپ کے انٹرسٹ کے ساتھ میچ کر رہے تھے تو آپ کیا کریں, ان کو اپروچ کریں, ای میل کریں. ای میل کا بھی طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا جس کو ہم کور لیٹر کی شکل میں ای میل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ اس کو ای میل کریں گے وہ ای میل کا پاکستانی آئی ڈونٹ نو, ہم یوزولی رپلائی نہیں کرتے, لیکن فارن کنٹری میں اگر کچھ ہوگا تو آپ کو بتا دے گا, اگر نہیں ہوا تو وہ اسٹریٹ فارورڈ آپ کو بتائے گا کہ نہیں میرے پاس گرانٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, 1 پہ ٹرائی کریں, 2 پہ کریں, 3 پہ کریں, کسی اور یونیورسٹی پہ کریں, 4 پہ, 5ویں پہ. اس طرح انشاءاللہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے رسپانس آ جائے گا اور وہ آپ کو ایکسیپٹ بھی کرے گا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو سپروائز بھی کروں گا اور میرے پاس گرانٹ بھی ہے کہ میں آپ کا جو ہے اس پروجیکٹ, اس PhD کو جو ہے آپ کا کمپلیٹ کرانے میں ہیلپ کر لوں گا. تو اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا بجائے اس ایڈورٹیزمنٹ کی جانے پہ. یہ ایڈورٹیزمنٹ جو ہے سال بھی اس پہ لگ سکتے ہیں, ٹھیک ہے,
یہ ذرا سا اس کا میرٹ کچھ ٹف ہوتا ہے یا اس کو چیزوں کو فالو کرنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے. آپ سیلف اپروچ کو بھی یوز کیا کریں, اس میں چانسز بہت سارے زیادہ ہوتے ہیں. میں بڑے اپنے دوستوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اس اپروچ کو یوز کر کے انہوں نے اپنے پی ایچ ڈی کے ایڈمیشنز کروائے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگین ایک پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں کہ اگر انہوں نے ایڈمیشنز لیا ہے بیسڈ آن ڈگری پروگرام اسکوپ, ٹھیک ہے, یہ کچھ کرائٹیریا, ایلیجبلٹی کرائٹیریا میں ہم جب جائیں گے تو وہاں پہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اور آپ کے پاس کیا چیزیں ہیں. تو اس کا جو آپ کے اسکالرشپ میں ون کرنے کا جو سپورٹ ہے وہ بیسیکلی آپ کے پروگرام, آپ کے ٹاپک, آپ کا ایریا, یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک اپروچ ہے. تھرڈ ہمارے پاس اپروچ جو ہے وہ ہے اسکالر